السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ عز و جل تجوید و قرات کا سبق نمبر 2 ہوگا، جس میں ہم لحن کا بیان پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو مخارج ہم پڑھ رہے تھے، اس میں مخارج کی جو 2 قسمیں تھیں، ایک مخارج محققہ اور دوسرا مقدرہ۔ محققہ میں 3 آتے تھے، حلق، لسان، شفتین۔ تو آج ہم حلقی مخارج پڑھیں گے، اور حلق سے 3 مخارج ہیں۔ پہلا اقصائے حلق یعنی نچلے والا حصہ، دوسرا وسط حلق یعنی درمیان والا حصہ، اور تیسرا ادنائے حلق یعنی اوپر والا حصہ۔ یہ گلے کو حلق کہتے ہیں۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی حصہ، ایک درمیانی حصہ اور ایک بالکل نچلا حصہ۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کے جو مثالیں ہیں وہ آگے جا کے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آج جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے لحن کا بیان۔ لحن کا لغوی معنی غلطی اور لب و لہجہ ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا اصطلاح قراء میں یعنی قراء کی اصطلاح میں لحن سے مراد قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھنا۔ اگر تجوید کے خلاف کوئی آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو وہ لحن کر رہا ہے، یعنی وہ غلطی کر رہا ہے لب و لہجے میں۔ اب لحن کی کتنی اقسام ہیں؟ تو لحن کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ ایک لحن جلی یعنی بڑی غلطی، میجر مسٹیک، ایک لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ اب لحن جلی کی تعریف اور حکم کیا ہے، تو یہ غور سے آپ سماعت فرما لیں۔ لحن جلی یعنی بڑی اور ظاہر جو واضح ہو، اس غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ شریف اور فتاوی بزازیہ کے حوالے سے یہ بات نقل فرماتے ہیں کہ اللحن حرام بلا خلاف، یعنی لحن سب کے نزدیک حرام ہے، اس میں کسی امام نے کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں کیا۔ اب لحن، اس کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ لحن جلی، اب اس کی ہم قسمیں پڑھتے ہیں تو یہ تقریباً 4 یا 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی لحن جلی میں کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ٹھیک ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ مثلا لفظ ہے وتین، واو کو تا سے ملائیں گے تو یہ ہے وتین، یہاں پہ تا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بنیادی طور پر ان حروف کی ادائیگی صحیح طرح نہیں کر سکتا اور وتین کے بجائے وتین پڑھ دیتا ہے، تا کی بجائے توا پڑھ دیتا ہے، تو یہ لحن جلی ہے، یعنی حرف کو اس نے بدل دیا، تا کو توا سے بدل دیا۔ اسی طرح ساکن حرف کو متحرک کر دیا، یعنی جس کے اوپر جزم ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دی، اسے متحرک کر دیا۔ جیسے لفظ تھا جمعن، اب جمعن میں دیکھیں میم ساکن ہے، لیکن اس نے جب پڑھا تو اسے پڑھا جمعن، جمعن، میم کے اوپر زبر لگا دیا، تو یہ بھی میجر مسٹیک یعنی لحن جلی ہے۔ اس کی یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم متحرک کو ساکن کر دیا، یعنی زبر تھی، زیر تھی یا پیش تھی، اس کو ساکن سے بدل دیا۔ جیسے لفظ ہے کتب اللہ، اب اس نے پڑھا کتب اللہ، تا کے اوپر زبر تھا، اس نے زبر کو ہٹا کے اس کی جگہ جزم لگا دی، تو یہ بھی لحن جلی ہے۔ اب تیسری قسم حرکت کو حرکت سے بدل دینا، مثلا زبر کو زیر سے بدل دیا، یا زیر کو پیش سے بدل دیا، یا پیش کو زیر یا زبر سے بدل دیا، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ تھا ارائیتا، لفظ تھا ارائیتا، تو اس نے یہاں پہ ارائیتا کی جگہ ارائیتو پڑھ دیا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی لحن جلی ہوا۔ اب اس کے علاوہ کسی حرف کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے، کسی حرف کو اس نے بڑھا دیا۔ جیسے لفظ تھا خالا، خالقا، ٹھیک ہے، 3 لفظ تھے، خا لام قاف، خالقا، اب اس نے پڑھا تو یہاں پہ الف اس نے اضافہ کر دیا، پڑھا خالقا، الف آخر میں بڑھا دیا، تو ایک یہ حرف بڑھایا تب بھی لحن جلی ہوئی، ٹھیک ہے۔ یا ایک حرف اس نے کم کر دیا، مثلا لفظ تھا جیسے لم یولد،
اب اس نے جب پڑھا تو پڑھا لم یولد، واو کو بیچ میں سے اس نے حذف کر لیا، اس نے ہٹا دیا، اس نے کھا لیا، تو یہ بھی لحن جلی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ لحن جلی سب علماء کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اب دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، لحن خفی۔ لحن خفی کی تعریف اور اس کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، جو چھوٹی سی غلطی ہو، یعنی ان قواعد کا ترک کر دینا جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں، جو حروف کو مزین کرتے ہیں، ان چیزوں کو، ان قواعد کو ان کو ترک کر دینا، یعنی جو حروف میں ایک قسم کی تزین پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، تو ان خوبصورتی والے قواعد کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ نے یہ لحن خفی کر دی، ٹھیک ہے۔ لحن خفی سے معنی فاسد یعنی بگڑتے نہیں ہیں، لحن خفی مکروہ ہے، شرعاً اس غلطی سے بچنا مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام تو نہیں ہے لیکن اس غلطی سے بچنا مستحب ہے، اور یہ غلطی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اب لحن خفی کی صورتیں کیا ہیں؟ لحن خفی صفات عارضہ میں غلطی کرنے سے پیدا ہوتی ہیں، مثلا ادغام کرنا تھا آپ نے ادغام نہیں کیا، اقلاب کرنا تھا آپ نے اقلاب نہیں کیا۔ ادغام مثلا من یقول آپ نے پڑھنا تھا اور آپ نے پڑھا من یقول، ٹھیک ہے۔ اقلاب آپ نے کرنا تھا مثلا حروف کلکلہ کاف طا با جیم دال، یہ آگے جو ہے وہ اسباق میں ہر چیز آپ ادغام، اقلاب، اخفاء، مدات وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اقلاب کرنا تھا لم یولد، آخر میں لد لیکن پڑھا لم یولد، آخر میں کلکلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یا اقلاب کرنا تھا، اقلاب کیسے؟ من بعدی، ٹھیک ہے، من بعدی، یہاں پہ نون کی جگہ پہ اقلاب کرنا تھا تو اس نے کر دیا من بعدی، فوراً پڑھ دیا، تو یہ اقلاب والی غلطی بھی ہوئی۔ یا قلقلہ، اس نے جو قلقلہ کی مثال میں نے دی ہے، لم یولد پڑھنا تھا اس نے لم یولد پڑھا۔ اخفاء یا مداد وغیرہ میں غلطی کر دینا، تو یہ ساری غلطی جو کرے گا تو یہ ساری کی ساری لحن خفی میں آئیں گی۔ اب ہم نے یہ چیزیں ساری پڑھ لی ہیں، لحن کا بیان مکمل کر لیا ہے، اب جو ہے وہ ہم چند اصطلاحات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تجوید و قرات میں جب اگر لفظ استعاذہ استعمال کیا جائے گا تو استعاذہ کا مطلب ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثلا کوئی کہے کہ استعاذہ کریں یا استعاذہ پڑھیں تو آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوگا، یا بسملہ کہیں تو پھر اس سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگا۔ لحن کہیں تو اس سے مراد ہوگی قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا، جو قواعد ہیں تجوید کے ان کے خلاف پڑھنا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سبق میں لحن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجوید و قرات کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف پڑھ رہے ہیں۔ حروف الف سے لے کر یا تک سب حروف ہیں جن کی تعداد 29 ہے، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں یا حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ حروف متشابہ یعنی وہ حروف کے جن کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہو، صرف نقطے کا فرق ہو، جیسے با، تا، فا، ٹھیک ہے۔ حروف غیر متشابہ وہ حروف کی جن کی شکل ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو، جیسے با اور جیم۔ حروف قریب الصوت یعنی وہ حروف جن کی آواز ایک دوسرے سے ملتی ہو، جیسے تا، طوا، ثا، سا، صوا، ذال، زا، ضا، ضاد، دال، اسی طرح حا، ہا، عین، حمزہ، قاف، کاف، یہ سارے 16 حروف جو ہیں ان کو کہتے ہیں حروف قریب الصوت۔ یہ انشاءاللہ ہم ساری چیزیں آگے جب پڑھیں گے تو پھر آپ ساتھ ساتھ یاد کریں گے، ابھی آپ ان کے صرف نام بھی یاد کر لیں تو یہی کافی ہے۔ آگے حروف بعید الصوت یعنی جن کی آواز ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو، بہت دور دور ہو، جیسے ح، دال، جیم، یہ والے۔ اب آگے ہیں حروف معجمہ، ٹھیک ہے۔ معجمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف کہ جن کو نقطہ دیا گیا ہو، یعنی منقوطہ، ان کو حروف منقوطہ بھی کہتے ہیں، حروف معجمہ بھی کہتے ہیں، یعنی نقطے والے حروف، جیسے با، جیم، ذال۔ حروف مہملہ یا غیر منقوطہ یعنی وہ حروف کے جن کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، جیسے ح، دال، را، ٹھیک ہے۔ آگے حروف فوقانی یعنی وہ حروف کے جن کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، فوقانی، فوق، اوپر، تو اس وجہ سے جس کے اوپر نقطے ہوں اس کو کہتے ہیں حروف فوقانی، یعنی تا اور خا۔ اس طرح حروف تحتانی یعنی وہ حروف کے جن کے نیچے نقطے ہوتے ہیں، جیسے با، ٹھیک ہے۔
حروف متوسطہ وہ حروف کے جن کے درمیان نقطہ ہو، جیسے جیم۔ اب اسی طرح حرکت، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ ان تینوں کی مثال اس کلمے میں موجود ہے، جیسے حلق، خا کے اوپر پیش ہے، لام کے نیچے زیر ہے، قاف کے اوپر زبر ہے۔ اب متحرک، جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو اب یہ با متحرک ہے۔ فتح، فتح کسے کہتے ہیں؟ زبر کو فتح کہتے ہیں، جس حرف پر فتح ہو اس کو مفتوح کہیں گے۔ مثلا با زبر با ہے تو ہم کہیں گے با کے اوپر فتح ہے اور یہ با مفتوحہ ہے یا مفتوح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسرہ، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، جس حرف کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے با زیر بی، تو ہم کہیں گے یہ با مکسورہ ہے یا با مکسور ہے یا اس کے نیچے کسرہ ہے۔ ضمہ یعنی ضمہ ضاد کے ساتھ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مضموم، جیسے با پیش بو۔ اب یہ با مضمومہ ہے یا با مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر ضمہ ہے۔ 19 تنوین، یہ 19ویں اصطلاح ہے۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں، اور تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ مثلا با دو زبر بن، آپ دیکھیں یہ دو زبر دو زیر دو پیش اس با کے اوپر لگائیں، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ اب دوسری طرف با کے اوپر زبر زیر پیش لگا کر ساتھ نون ساکن لگائیں، با زبر نون بن، با زیر نون بن، با پیش نون بن، تو اس کی آواز اور دو زبروں والوں کی آواز ایک جیسی، جیسے با دو زبر بن، با زبر نون بن، با زیر نون بن، با دو زیر بن۔ تو یہ اس پتہ چلا کہ یہ جو تنوین ہے یہ نون ساکن کے قائم مقام ہے۔ آگے 20واں ہے حروف مدہ یا ہوائیہ، ٹھیک ہے۔ ہوا پر ختم ہونے والے حروف یہ 3 ہیں، ایک الف، واو، یا، ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں یا حروف مدہ بھی کہتے ہیں۔ ساکن ما قبل حرکت موافق، جیسے اوذینا، یہ حروف مدہ تب ہوں گے جب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، الف ساکن ہی ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ جو ہے ان کو کہیں گے یہ حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 20 تک آپ نے، بلکہ ایک اور یاد کر لیں 21 حروف لین، نرمی سے ادا ہونے والے حروف، حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، حروف لین نرمی سے ادا ہوتے ہیں، یہ 2 ہیں، واو اور یا، اور ان کے ما قبل مفتوح یعنی زبر ہوگا، جیسے با زبر وا باؤ، با زبر یا بئی، یہ لمبے نہیں ہوتے، نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم نے 20 اصطلاحات بھی پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اصول مخارج کی طرف۔ تو آج جو ہم اصول مخارج پڑھیں گے وہ ہیں، ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ مخارج کی 2 قسمیں ہیں، مخارج محققہ اور مقدرہ۔ محققہ اس میں 3 قسمیں آ جاتی ہیں، حلق، لسان، شفتین۔ سب سے پہلے حلق، حلقی مخارج سے یعنی حلق سے 3 مخارج ہیں، ایک بتایا تھا اقصائے حلق یعنی انتہائی حلق، دوسرا وسط حلق، اور تیسرا جو ہے وہ ادنائے حلق یا پھر ابتدائے حلق۔ آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے انتہائی حلق، ٹھیک ہے۔ یعنی انتہائی حلق یہ ہوتا ہے کہ نچلے والا حصہ، حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا ہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں، حمزہ کے اوپر زبر لگائیں، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ مفتوح ہے، حمزہ زیر ای، یہ حمزہ مکسور ہے۔ اب حمزہ مضموم، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم ان کو ساکن کرتے ہیں اور ان کی پہلے زبر زیر پیش بھی لگاتے ہیں، جیسے فَأْتُو۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور حمزہ جب ساکنہ ہو تو اس کے اوپر وہ ساکنہ ہو، حمزہ ساکنہ، تو وہاں پہ جھٹکا لگے گا، فَأْتُو بِئْسَ مَا یُؤْمِنُوا، ٹھیک ہے، تَہْتَدُوا۔ اسی طرح اب ہا کی آواز، ہا ہی ہو،
ٹھیک ہے. تہتدو تہتدو. ہا کی آواز جو دیکھیں جو حلق کا بالکل آخری حصہ ہے, انتہائی حلق کا جو بالکل آخری حصہ ہے, وہاں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں, حمزہ اور ہا. دیکھیں یہ حرف جب ادا کریں گے تو آخری حصے سے نکلے گا تہ تہ تہتدو اہدنا مہتدین. تو یہ تو مفردات کی مثالیں تھیں. اب ہم مرکبات کی مثالوں کی طرف آتے ہیں. جیسے یسألو سئل ینبئہم فأتو بئس ما یؤمنون. اب ہا کی مثالوں کی طرف آتے ہیں. اشہد, ہا کی آواز دیکھیں, اشہد ربہم منہم تہتدو اہدنا مہتدین. اس طرح جب ہم لفظ پڑھتے ہیں نا, مشہور سورہ فیل, جب آپ سورہ فیل کی آخر سے پڑھتے ہیں نا مأکول, تو آخر میں جو وہ ما کرتے ہیں نا تو وہ الف کے اوپر حمزہ ڈلا ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر جزم لکھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ جھٹکا لگاتے ہیں تو وہ حمزہ ہے. مأکول یأکلون, یا آپ نے قاریوں سے اکثر سنا ہوگا یؤمنون بالغیب یؤمنون بالغیب. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ لفظ جب پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ پہ جھٹکا لگتا ہے. جئت بالحق جئت جئت شئت, ٹھیک ہے. تو یہ اب کوئی بھی حرف اس کی پہچان کیسے, اس کے مخرج کی پہچان کیسے ہوگی. کوئی بھی حرف ہے اس کو ساکن کریں, اس سے پہلے زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت لگا دیں, پھر اس کو پڑھیں تو آپ کو اس کا مخرج جو ہے وہ مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کی پہچان نصیب ہو جائے گی. مثلا ہا ہے, ساکن کریں ہا کو, اس سے پہلے زبر لگا دیں کسی بھی حرف کے اوپر. حمزہ زبر ہا, اہ اوہ, ٹھیک ہے. اس طرح حمزہ کو بھی کر لیں, با زبر حمزہ با بی بو. تو اس کی جو ہے وہ ہمیں پہچان نصیب ہو جائے گی. یا اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے کوئی بھی حرف زبر زیر پیش والا لگا لیں تو اس حرف کی پہچان ہو جائے گی. تو یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں آپ نے ان کو دیکھ کے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے قرآن کریم سے حمزہ ساکنہ اور حمزہ جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کی 10 مثالیں تلاش کرنی ہیں, اور اسی طرح ہا ساکنہ اور ہا کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کی بھی آپ نے 10 مثالیں تلاش کرنی ہیں. یعنی ٹوٹل آپ نے 20 مثالیں تلاش کر کے لکھ کے یہ چیک کروانی ہے. یہ آپ کا کام ہے. اور میں نے جو آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ اسی ترتیب سے آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو نہ بھولے, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.